ہر انسان محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، کوئی خیر کے لیے کوشش کر رہا ہے اور کوئی شر کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اور بعض ہم جیسے گناہگار ہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ جن کے اچھے اعمال بھی ہیں اور برے اعمال بھی ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں۔ اکثر انسانوں کی کیفیت یہی ہوتی ہے، کسی کی نیکیاں زیادہ ہیں، کسی کے گناہ زیادہ ہیں، اینڈ سب کا ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا، تو محنت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف جانے کے لیے، سخت محنت کرنے والا ہے، فملاقی، بالآخر اپنے خالق اور مالک سے ملنا ہے۔ کوشش کوئی خیر کی کر لے یا شر کی کر لے، شریر نے بھی جانا ہوتا ہے اور جو نیک ہو اس نے بھی جانا ہوتا ہے۔ اٹل فیصلہ ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے کسی کے لیے بھی یہاں ہمیشہ رہنا نہیں رکھا، اگر آپ کو موت آنی ہے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ جن کا یہ خیال تھا کہ نبی ہیں، 4 دن کی بات ہے، فوت ہو جائیں گے، بات ختم، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جانا تو ہر ایک نے ہے، کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہی نہیں، یہاں آتے ہی جانے کے لیے ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ایدم تک یہی سلسلہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا، وہ بھی آئیں گے اور وہ بھی فوت ہوں گے طبی طور پر۔ کسی کی عمر کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، لیکن ہر ایک نے اسی طریقے سے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ لیکن جب وہ جا رہا ہے تو اس کے پاس کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کے لیے کیا تیاری اس نے کر رکھی؟ تیاری اچھی ہو تو پھر آدمی کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ کسی وقت بھی بلاوا آ جائے، اور اگر تیاری نہ ہو تو پھر کھینچ کے بھی لے جانے کی کوشش کرے، جانا نہیں چاہتا آدمی۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں جبریل کے ذریعے سے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اپنے محبوب حقیقی سے ملنا چاہتا ہوں۔ ورنہ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، احرص الناس علی حیاۃ، سب لوگوں سے بڑھ کر حریص ہے زندہ رہنے کے، اس لیے کہ تیاری نہیں ہے، انہیں بھی پتا ہے کہ کیا کرتوت ہے ان کے، کی اندھے اگے جا کے ڈانگیں پہنی ہیں، انہیں معلوم ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ شدید ترین ہیں جینے کی حرص میں۔ جس سے ملنا ہے وہ ماضی کی خبر بھی رکھتا ہے، حال کی بھی رکھتا ہے، اور مستقبل کی بھی خبر رکھتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ یہاں اب تو وہ جانتا ہے، شاید دیر ہو جائے تو وہ بھول چکا ہوگا، وہ ایسا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اس کی شان کیا ہے؟ اس پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین کی کوئی چیز اس پر پوشیدہ ہے اور نہ آسمان کی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کئی نصیحتیں کی تھی، نصیحتوں کے آغاز میں جو باتیں انہوں نے فرمائی وہ اللہ کی توحید کے بارے میں تھی اور شرک نہ کرنے کے بارے میں تھی۔ ایک بات یہ تھی کہ یا بنی، اے پیارے بیٹے، یہ تربیت ہے نا۔ یہی مسئلہ ہے کہ جو آج ہم نہیں کر پا رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں، بچوں کی فکر نہیں کر پا رہے ہیں، اور ایسے ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ الامان والحفیظ، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے پیارے بیٹے، کوئی چیز ہو وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ نیکی ہو یا بدی ہو، یا کوئی حصی چیز ہو، چھوٹی ہو یا بڑی۔ دیگر مقامات پر یہ بھی ہے، اصغر ہو یا اکبر ہو، رطب ہو یابس ہو، خشک ہو تر ہو، کوئی بھی ہو، وہ آسمانوں میں ہو، وہ زمین میں ہو، کسی چٹان میں ہو، یأت بها اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا، اسے ظاہر کر دے گا، اس لیے کہ اللہ بہت باریک دیکھنے والا ہے، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ،
جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے تمہاری کوئی مخفی چیز مخفی نہیں رہے گی، تمہارا کوئی راز نہیں رہے گا۔ جسے تم سمجھتے ہو کہ یہ چھپی ہوئی ہے کوئی نہیں جانتا، وہ جانتا ہے جس کی جناب میں پیش ہونا ہے، جس کے حضور پیش ہونا ہے وہ تو جانتا ہے۔ ان ربہ کان بہ بصیرا کی صفت تو ہے اس کی، آپ کا رب خوب دیکھ رہا ہے، بہی کسے؟ انسان کو۔ جس انسان کو اللہ نے مخاطب کیا تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ اسے خوب دیکھنے والا ہے، وہ اس کی نظروں میں ہے، اس کی نظروں سے اوجل نہیں ہے، اور کوئی بھی چیز اس کی نظروں سے اوجل نہیں ہوتی، لا یعزب، پوشیدہ نہیں ہوتی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، سورہ زلزال میں، جس کا دوسرا نام سورۃ الزلزلہ بھی ہے، لوگ پیش ہوں گے، پلٹیں گے، اشتاتا، اکیلے اکیلے، گروہ در گروہ ہیں تو الگ الگ گروہ ہیں، انفرادی پیشی ہے تو ایک ایک بندہ اپنے اعمال کا جواب دے ہے۔ جب آپ سے قبر میں سوال ہونے ہیں وہ آپ سے ہونے ہیں، وہ مجھ سے نہیں، جب مجھ سے ہونے ہیں تو آپ سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تمہارے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے۔ پیدا بھی اکیلے اکیلے ہوئے ہو اور اللہ کے سامنے پیشی بھی اکیلے اکیلے کی ہوگی، ہر شخص اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ یہ جو پہلے کا نا یصدر الناس، مقصد بھی بیان فرمایا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ اعمال دکھانے کے لیے انسانوں کو پیش کیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر خیر کی ہوگی، نیکی کی ہوگی، وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ ذرہ برابر بھی، معمولی سے معمولی چیز بھی ہوگی، وہ بھی انسان کے سامنے آ جائے گی، یراہ، وہ اسے دیکھ لے گا۔ خیر ہے تو یراہ، شر ہے تو یراہ۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ معمولی ہوتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، نیکی کو حقیر نہ جاننا، اگرچہ اپنے بھائی کو خندہ پیشانی کے ساتھ ہی کیوں نہ ملو، مسلمان کو خوش ہو کے ملو، اس نیکی کو بھی حقیر نہ جاننا۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ آدھی کھجور کے ذریعے سے ہی ہو، پوری کھجور نہیں کہا، بشق تمرہ۔ کوئی ہمسائی اپنی ہمسائی کے تحفے کو حقیر نہ جانے، اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ تعلق دیکھتے ہیں کہ کس محبت سے کوئی بھیج رہا ہے، وہ معمولی بھی ہو تو اس کی محبت کی قدر کی جاتی ہے جو تحفہ دے رہا ہے۔ حضرت عائشہ سے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے جانے والے گناہوں سے بھی بچاؤ، جن کو لوگ سمجھیں کوئی بات نہیں، اچھا بڑا گناہ تو نہیں ہے، معمولی بات میں پوچھتے ہیں نا بعض دفعہ، خیر ہے کوئی بات نہیں، فرض و واجب تو نہیں ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے، کوئی بڑا گناہ تو نہیں، معمولی بات ہے، آنکھ پہ مکھی بیٹھی ہوئی تھی، یوں کیا تو اڑ گئی۔ منافق کی یہی بات ہے، جو خیر کرے گا وہ بھی دیکھے گا، جو شر کرے گا وہ بھی دیکھے گا، پیش ہوگی اور کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اپنی بات کو چھپاؤ یا اونچی آواز سے کہو، وہ جانتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ خوب جاننے والا سینوں کے راز بھی۔ یہ پیشی اس کی جناب میں ہے اور اس کے علاوہ سینے کی بات جانتا کوئی نہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا تو فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب لے گا۔ مطلب یہ کہ جس میں آپ کا اختیار ہوا، ایک ایسے وسط سے آگے خیال آگے چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ نہیں، اس پر تو انسان کا اختیار ہی نہیں۔ جس میں اختیار ہے، جو ارادتاً نیت میں لے کے آتا ہے اور اس کو پھر عملی جامہ پہناتا ہے، اس پر گرفت ہے، وسوسوں پر نہیں ہے۔ یہ مالک کی مہربانی ہے، پہلے یہی تھا اور سارے مسلمان گھبرا گئے تھے
پھر اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس چیز کے بارے میں نہیں پوچھے گا جس میں اس کا اختیار نہیں ہوگا۔ تو بغیر ارادے کے جو خیال دل میں آ جاتے ہیں وہ برے بھی ہوں تو اس پر مواخذہ نہیں، بغیر ارادے کے، کیونکہ انسان کے بس میں نہیں۔ مالک نے فرمایا یوم تبلی السرائر، جب راز آؤٹ کر دیے جائیں گے، فما لہ من قوت ولا ناصر، تو اس وقت اس کے پاس کوئی قوت نہیں ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہاں تو سارے چل جاتے ہیں نا، اس نے سارا دے دیا، اس نے ہیلپ کر دی، اس نے سفارش کر دی، اس نے تعاون کر دیا، یہ وہ بھائی ہوتے ہیں جیسے کرتے ہیں، لیکن وہاں فما لہ من قوہ، کوئی قوت طاقت نہیں ہوگی، ولا ناصر، اور نہ کوئی ہیلپ کرنے والا ہوگا۔ اس دن سارے راز آؤٹ کر دیے جائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے اور دیگر مفسرین نے صحیح مسلم اور بخاری کی وہ روایت بھی ذکر کی ہے کہ جو شخص غداری کرنے والا ہے اس کی سرین پر ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا قیامت کے دن، لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاء، غداری کرنے والے کے لیے، ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، يَنْصِبُ اللَّهُ، وہ اللہ گاڑے گا۔ مسلم کے یہ الفاظ بھی ہیں عند استہی، اس کی سرین کے پاس، اور یہ بھی الفاظ ہیں کہ کہا جائے گا هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ ابن فلان، کہ یہ فلاں کے بیٹے فلاں کی غداری ہے، فلانا نہیں ہے۔ اور اس سے امام بخاری نے استدلال کیا کہ قیامت کے دن لوگوں کو باپ کے نام سے بلایا جائے گا، اور یہ جو بات مشہور ہے کہ ماں کے نام سے بلایا جائے گا، یہ صحیح نہیں ہے، چونکہ بن فلانن ہے، فلانا تن نہیں ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں ہے کہ تمہیں تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے ناموں سے بلایا جائے گا، نام اچھے رکھا کرو۔ خیر یہ الگ موضوع ہو جائے گا، عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کی غداری کی وجہ سے جھنڈا گاڑ دیا جائے گا تمام مخلوق کے سامنے، پہلے پچھلے جب سب جمع ہوں گے تو سب کے سامنے ایک جھنڈا لگایا جائے گا، یعرف بہ، جس سے اس کی پہچان ہوگی کہ یہ وہ شخص ہے جو غداری کرتا تھا۔ میں نے جب تفسیر میں پہلی دفعہ یہ حدیث پڑھی تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یوم تبلی السرائر سے اس کا کیا تعلق ہے۔ تو پھر میں نے احسن البیان کو بھی دیکھا اور کئی تفاسیر دیکھی، تو مفسرین نے اس حدیث کو یوم تبلی السرائر کی تفسیر میں اس لیے بیان کیا کہ خیانت کرنا بھی غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ خیانت ہو، رسول کے ساتھ ہو، ایمان والوں کے ساتھ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اپنی امانتوں کی خیانت بھی نہ کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ غداری ہے جس کو لوگ عرف عام میں سمجھتے ہیں کہ یہ غداری ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ چیزیں جو خیانت کے زمرے میں آتی ہیں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ خیانت کر رہا ہے، اللہ کو وہ بھی معلوم ہے، اور جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے وہ بھی یوم تبلی السرائر سامنے رکھ دیا جائے گا۔ فرمایا انسان کو معلوم نہیں ہے کہ قبروں کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر نکال دیا جائے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ بھی باہر نکال دیا جائے گا۔ آپ کا رب اس دن ان کی پوری خبر رکھنے والا ہوگا۔ بھئی اب نہیں پوری خبر رکھتا، وہ اب بھی رکھتا ہے نا، دل میں کیا خیالات آتے ہیں، کس طریقے سے آدمی سوچتا ہے، اب کیا سوچتا ہے، کل کیا سوچے گا، آئندہ کیا سوچے گا، جو خیال ابھی آئے نہیں ہیں آنے سے پہلے وہ جانتا ہے، اب بھی جانتا ہے۔ لیکن یہ کیوں کہا کہ اس دن پورا جانتا ہوگا؟ اب بھی وہ پورا ہی جانتا ہے، اور یہ کہا اس نے کہ پوری طرح جانتا ہے، جیسے آیتیں ابھی آپ نے سنی۔ یہ اس لیے کہ تمہارا یہ خیال ہوگا کہ شاید پرانی بات ہو گئی، کب ہوئے آدم علیہ السلام، کتنا عرصہ ایک بیت گیا، مرحب گئے لوگ اور کہاں گئے اور کہاں نہیں، تو کیا اب بھی جانتا ہوگا؟ فرمایا اس دن بھی پوری طرح جانتا ہوگا، اس دن بھی ان ربہم بہم یومئذ لخبیر۔